السلام علیکم جی، میں ہوں ضیاء بلوچ۔ آج 27 فروری 2024 ہے، منگل کا دن ہے، بہت اہم دن ہے۔ آج کی بہت ساری خبریں اس وقت آ چکی ہیں، خاص طور پر جو عدالتی تھی، سینٹ سے تھی، الیکشن کمیشن سے تھی، تو میں نے کہا کہ شام کا انتظار کیے بغیر ابھی سے آپ کو اپڈیٹ دے دیتے ہیں۔ سب سے پہلے جناب، میں بات بعد میں کروں گا، سب سے پہلے میں آپ کو کلپ دکھاؤں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان کی بات خاص طور پر اور سب سے پہلے کی جانی چاہیے، اور وہ ہے اسد طور۔ اس کو آج عدالت پیش کیا گیا، اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کا مورال کیسا تھا، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے خود ہی اپنے انہی کی زبانی آپ ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی لسٹ آف ایلیگیشنز نہیں ہے، اور تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب، مجھے کوئی کسی سے گلا نہیں ہے، نہ میں وکٹم ہوں، لیکن تھینک یو چیف جسٹس قاضی فائزی۔ اب تو اس میں اسد طور کہہ رہا ہے جی کہ مجھے مارا تو نہیں ہے، لیکن مجھے جیتے جی مار ڈالا گیا، اور اس کا الزام جو دے رہا ہے وہ ڈائریکٹ چیف جسٹس پاکستان پر دے رہا ہے۔ ایک تو اس کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے کہ وہ سپریم کورٹ کی چونکہ رپورٹنگ کرتا ہے، اور ان کا ڈائریکٹ جو ہے نا چیف صاحب سے، چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب سے واسطہ ہے۔ دوسرا، وہ سمجھتا ہے کہ اس وقت وہ جو سچ بیان کر رہا ہے، جو حق بیان کر رہا ہے، تو اس کو جو اب اگر ایف آئی اے نے گرفتار کیا اور اس ساری صحبتوں میں ڈالا ہے، تو اس کا ذمہ دار وہ قاضی فائزی صاحب کو سمجھتا ہے۔ کل رات کو ان کی جناب گرفتاری بھی بڑی عجیب سی تھی کہ اسے صبح سے بلایا گیا رہا تھا، رات 11 بجے تک اسے ایف آئی اے میں رکھا گیا، باہر اس کے کچھ دوست احباب وہاں موجود تھے کہ کوئی اپڈیٹ آئے، کوئی صحافی تھے، دوسرے لوگ تھے، تو 11 بجے کے قریب جناب ایک چٹ آئی، اور ایف آئی اے اہلکار نے کہا جی کہ اسد طور کو گرفتار کیا ہے، اور اس نے یہ پیغام دیا ہے کہ اگر اس کا کوئی ساتھی کھڑا ہو تو اس کے حوالے کر دیں، اور اس نے جناب آ کر کہا کہ میں گرفتار ہو چکا ہوں، میری ماں گھر میں اکیلی ہے، تو میری گزارش ہے کہ اسے میری بوڑھی ماں کو کسی بھی میرے رشتہ دار کے گھر منتقل کر دیا جائے تاکہ اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہو۔ آج جب آئے تو آج اس کی والدہ بہرحال عدالت موجود تھی۔ اسد طور بھگت رہا ہے، اپنے ضمیر کا قیدی ہے، ضمیر کی بات پر جناب وہ دیکھتے ہیں اس کے امتحان کتنا ہے۔ تو اس سے جناب آگے بات کرتے ہیں، دو عدالتی فیصلوں کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو جناب القادر ٹرسٹ کیس تھا، اس میں فرد جرم عائد کر دی گئی ہے، اگرچہ جو وکلاء تھے وہ چاہتے تھے کہ یہ کچھ انہیں ٹائم مل جائے، لیکن انہوں نے اپوز نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی ہمیں جو کاغذات دیے گئے تھے ان میں سے بیشتر پڑھنے کے قابل نہیں ہے۔ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جو کاغذات دیے جاتے ہیں تو اس کے 7 دن بعد فرد جرم عائد ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ جو ہے یہ ہمارے پڑھے جانے کے قابل نہیں ہے، یہ جو ہمیں دستاویزات دی ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی ہم اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ جناب جو بھی ہے آپ فرد جرم عائد کر دیں۔ ایون انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ فرد جرم عائد کرتے ہیں تو کر دیں۔ فرد جرم عائد کر دی گئی۔ شاید عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ انہوں نے کرنا تو ہے، انہیں ریلیف جو ملنا ہے اگلی عدالتوں میں ملنا ہے، تو کیوں نہ اس کو نمٹایا جائے، اس کو انتظار نہ کیا جائے۔ تو فرد جرم عائد کر دی گئی، انہوں نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ 6 مارچ آگے پیشی ہوئی ہے، اور اس میں جناب جو استغاثہ کے گواہ ہیں القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے بشرا بی بی اور عمران خان کے خلاف، ان کو پیش کیا جائے گا۔ اچھا، ایک اور اسی سے جڑی جناب عدالتی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو ریلیف مل گیا ہے۔ نامزد وزیر اعلیٰ ہیں وہ خیبر پختونخوا کے، اور پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے رٹ دائر کی تھی۔ رٹ یہ تھی کہ مجھے بتایا جائے میرے خلاف مقدمات کتنے، کیونکہ پولیس مجھے اور دیگر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ انہیں گرفتار کرنا چاہتے ہیں، جبکہ انہوں نے لکھا کہ وہ بہت ہی اکثریتی پارٹی کے نامزد وزیر اعلیٰ ہیں۔ تو 3 رکنی بینچ نے جناب پشاور ہائی کورٹ میں سماعت کی، اور انہوں نے علی امین گنڈا پور کو کسی بھی کیس میں گرفتاری سے منع کر دیا۔ نمبر 2 اداروں سے رپورٹ، پولیس اور دیگر اداروں سے رپورٹ طلب کر لی، اور جو کیس کی سماعت ہے 19 مارچ تک منتقل کی ہے، اسے جو ملتوی کی ہے۔ مطلب اس دوران سارا کچھ جو ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔ اگر وزیر اعلیٰ بننا ہے تو وہ بھی بن جائے گا، نہیں بننا تو وہ بھی ہو جائے گا۔ کیوں کہ ابھی تازہ جو اطلاع یہ ہے کہ کمپنی بہادر چاہتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت نہ بنے، اور کوئی نہ کوئی درمیان میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ اس کے لیے کوئی بھی، ایون جو لوگ سنی اتحاد کونسل میں گئے پی ٹی آئی کے، ان والے سے کوئی قانونی پیچیدگی، کوئی جواز پیدا کر کے یا انہی میں کوئی ڈینٹ ڈال دیا جائے۔ لیکن بہرحال مجھے بہت مشکل نظر آ رہا ہے، کیوں یہ لوگ بھگتائے ہوئے ہیں، یہ ڈرنے اور بکنے والے نہیں ہیں۔ جو اب لوگ آئے ہیں ان کو توڑنا بہت مشکل ہے۔ صرف قومی اسمبلی کا ایک بندہ توڑا جا سکا ہے، اس کے علاوہ نہیں توڑا جا سکا۔ لیکن شہباز گل صاحب نے ایک جو ویلاگ کیا ہے جناب، اس میں بڑی اہم باتیں کی ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ سلطان خان جو قومی اسمبلی کے صوبائی اسمبلی پنجاب کے سپیکر تھے سابق، اور انہوں نے آگے یہ بڑھانا تھا
تو ان کو جناب جب لایا گیا تو ان کی خواہش یہ تھی کہ جب تک مخصوص نشستوں پر فیصلہ نہیں ہوتا الیکشن کمیشن کا، آگے ووٹنگ نہ کرائی جائے اسپیکر اور اس کے لیے ڈپٹی اسپیکر کے لیے. لیکن اب وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب ڈی جی اینٹی کرپشن سہیل ظفر چٹھا صاحب یہ ان کے کمرے میں گئے سبطین خان کے، اور انہوں نے ہتھکڑی اٹھائی ہوئی تھی. وہ 15 منٹ وہاں رہے اور اس نے کہا جی آپ آج ہی اجلاس بلائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آپ کو گرفتار کروں گا. ایک لسٹ دکھائی، 28 مقدمات تھے. اس نے کہا 28 مقدمات ہیں، ان پہ ضمانت کراتے کراتے 2-3 سال آپ کو جیل میں رہنا پڑے گا. ساتھ یہ بھی جناب ڈاکٹر شہباز گل نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے بیٹے کو بھی ارغمال کہیں بنایا ہوا تھا، ان کی بھی فون پر بات کرائی گئی. یہ جو سہیل ظفر چٹھا صاحب ہیں یہ ساؤتھ پنجاب میں ڈی پی او رہ گئے ہیں، خاص طور پر رحیم یار خان میں ڈی پی او، اور یہ جناب اسے کہتے ہیں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ کہلاتے تھے. کسی کو بندہ مارنا ہے تو بس وہ ان کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور یہ بندہ پھڑکا دیتے تھے. تو وہ آج کل ڈی جی اینٹی کرپشن ہے. اب مجھے نہیں پتا مبینہ طور پر ایسا ہوا ہے، اگر ایسا ہوا ہے تو بہت ہی بری بات ہے. اور ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو بھی اسی قسم کے کسی دباؤ کا بہرحال سامنا ہے. لیکن جناب اگلی اب بات جو کرتے ہیں وہ ایک ڈاکہ اور ڈالا گیا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو اس وقت دھاندلی کی جا رہی ہے وہ مطلب اس کا کبھی وہم و خیال بھی نہیں تھا. سیٹیں ایک تو 80 سیٹیں قومی اسمبلی کی روک لیں. اس کے بعد میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ کم از کم 10 سے 12 سیٹیں 14 سیٹیں انہوں نے اور لینی ہے، کیونکہ سینٹ میں ورنہ پی ٹی آئی اکثریت حاصل کر لے گی. تو اس کے لیے طریقہ کار یہ اختیار کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی حلقے میں ایک درخواست دی جاتی ہے جناب ری کاؤنٹنگ کروائیں، اور ری کاؤنٹنگ سے پہلے مینیج کر لیا جاتا ہے، ڈبل سٹیمپ کر دیے جاتے ہیں، ووٹ ضائع کر دیے جاتے ہیں یا تبدیل کر دیے جاتے ہیں. اور جب ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے تو نئے جناب ووٹ ہوتے ہیں. اور اسی طرح گزشتہ روز لودھرا سے باقاعدہ رانا فراز نون کو نشانہ بنایا گیا. اس کی تصدیق جو ہے وہ محمد مالک صاحب بھی کر رہے ہیں. ذرا ان کی زبانی سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک بڑی خوفناک ڈیولپمنٹ ہے جو اگر ہوئی اور الٹی پڑ گئی اگر تو بڑی مصیبت پڑ جائے گی پلانرز کو. میری اطلاع یہ ہے کہ کچھ سیٹوں پہ ری کاؤنٹنگ کا پلان بن رہا ہے اور سینٹرل اور ساؤتھ پنجاب کی ملائیں تقریباً 10 سیٹس ہیں جن پہ الیکشن ری کاؤنٹنگ ہونے جا رہی ہے. اور اس کے اندر میں صرف 2 آپ کو ہنٹ دوں گا کہ اگر 2 سیٹس پہ ایک شخص کو 7,000 ووٹ سے جیتے جو ہارے تھے، اگر وہ قریباً 1,500 ووٹوں سے جیت گئے، اور ایک صاحب جو تقریباً 2,000 ووٹوں سے ہارے تھے وہ اگر 400 ووٹوں سے جیت گئے، تو میں تو اسے حسن اتفاق کہوں گا. آپ اس کو جو مرضی کریں. تو لیٹس سی اگر یہ 10 سیٹس ہوئی ری کاؤنٹ اور ان پہ کچھ اس قسم کے ریزلٹس آئے تو پھر میں آپ سے ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہوا کیا نہیں. لیکن یہ ایک ایسا پینڈوراز باکس بھی کھل سکتا ہے کہ پی ایم ایل این کو 10 ایکسٹرا سیٹیں دینے کی خواہش میں اگر یہ چیز اور پھیل گئی تو پھر تو اٹ کوڈ گو ساؤتھ ایزیلی. لیکن اس پہ بس آپ کے لیے اتنا چھوڑے جا رہا ہوں، یاد رکھیے گا 10 سیٹس، ایک سیٹ 7,000 سے ہارا ہوا بندہ اگر 1,500 سے جیت گیا اور ایک 2,000 سے ہارا ہوا قریباً 400 ووٹ سے جیت گیا، گیو اینڈ ٹیک اے فیو ڈزن ووٹس. آپ کو پتا ہے ایسے معاملات میں ہو جاتا ہے. میں نے تو آپ کو یہ بھی بتایا تھا الیکشن سے پہلے کہ 110 سیٹیں کراس نہیں کرے گی پی ایم ایل این ود آل پٹ ٹوگیدر ریزروڈ سیٹس اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ بھی خبر ٹھیک تھی. لیٹس ہوپ کہ یہ خبر میری ٹھیک نہ ہو. جی ایک ڈاکہ تو یہ تھا. ایک اور ڈاکہ جناب وہ جو تقریباً 80 سے زائد سیٹیں بنتی ہیں اس وقت جو پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں ہیں قومی اور صوبائی ملا کر، اس پر جناب ڈاکہ ڈالنے کے لیے آج پہلی مرتبہ ہوا کہ سیاسی گدھ الیکشن کمیشن پہنچ گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ یہ اسپیشل سیٹیں ان کو نہ دیں گی، یہ بھی ہمیں دیں. مطلب حد ہو گئی ہے. اس حوالے سے تصور نہیں کیا جا سکتا کہ اس حد تک کون سی 3 پارٹی گئی ہیں جناب، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ. یہ اپنے آپ کو جمہوری کہلاتے ہیں. میں تو پیپلز پارٹی بہت حیران ہوں. بلاول بھٹو نے کہا تھی کہ صدر مملکت کے خلاف 2 کیس غداری کے بنیں گے، ایک بھی نہیں 2. ایک تو اس اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے اور دوسرا جناب انہوں نے اسمبلی توڑوانے کی کوشش کی تھی. اچھا انہوں نے تو کوشش کی تھی اور ابھی اجلاس ہوا بھی نہیں. لیکن آپ تو آئین توڑ چکے ہو. آپ کا کیا بنے گا؟ تیرا کیا بنے گا کالیا؟ جب حساب کتاب لیے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے. اور اس وقت جب وہ جناب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی اور زمین دھڑ دھڑ دھڑکے گی، اس وقت بلاول کا کیا بنے گا جو اپنے آپ کو بڑا جمہوری کہتا ہے؟ اس حوالے سے جناب سینیٹر علی ظفر نے آ کر باقاعدہ سینٹ میں اس کو باقاعدہ سرکاری سطح پر اس کو ریکارڈ کروایا کہ یہ ڈاکہ بھی ان پر ڈالا جا رہا ہے. اور وہ کہہ رہے جی میں تصور نہیں کر سکتا کہ ایسا ہوگا. یہ سینیٹر علی ظفر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کی زبانی یہ سنیں. کہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ سیٹیں ہمیں ملنی چاہیے. یہ اتنی غیر جمہوری اور ان ڈیموکریٹک یہ سٹیپ ہے جو مجھے امید نہیں تھی ان پولیٹیکل پارٹی سے کہ یہ بھی ریز کریں گے. تو میں یہ پوائنٹ آف آرڈر اس لیے لے کے آیا ہوں کہ یہ ریکارڈ پہ آ جائے
یہ ریکارڈ پہ آ جائے کہ آرٹیکل جو کانسٹیٹیوشن کا ہے اس میں یہ ریزرو سیٹس ویمن اور مائنورٹی کی صرف اور صرف انہی کو مل سکتی ہیں جن کا تعداد اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن پارلیمنٹ یا اسمبلی میں ہو، یہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی چوری کرنا چاہتی ہے یا کلیم کرنا چاہتی ہے ان سیٹوں پہ، اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی چوری کرنا چاہتی ہے یا کلیم کرنا چاہتی ہے ان سیٹوں پہ، تو وہ بالکل غیر آئینی حرکت ہوگی اینڈ contrary to the constitution, a violation of the democratic principles and against justice and norms. So thank you جناب چیئرمین۔ یہ میں دو چیزیں جی جناب، اگلی خبر ہے کہ پی ٹی آئی قائد عمران خان سے ان کے وکلاء نے جا کر ملاقاتیں کی، ان کی بہنوں نے ملاقاتیں کی، اور افسوسناک یہ صورتحال ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ کمپریہنسو انداز میں نہیں بیان کی جاتی، بلکہ مختلف لوگ ٹوٹوں میں آ کر بتاتے ہیں۔ ان کی بہنوں نے جناب آج آ کر بتایا، یہ جو 10 سیٹیں ہیں ان کے حوالے سے بتایا، اور اس حوالے سے جناب شیر افضل مروت نے بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اسمبلی میں جائیں گے اور باقاعدہ الیکشن بھی لڑیں گے۔ عامر جو جناب دوسرے ہیں عمر ایوب صاحب، انہوں نے جو آ کر بتائی وہ بھی پیغام دیا انہوں نے کہ جناب عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ عامر ڈوگر جو ملتان سے ہیں وہ پی ٹی آئی یعنی سنی اتحاد کونسل کی طرف سے امیدوار ہوں گے اسپیکر کے، اور جنید خان نوجوان ہے آپ کو پتہ ہے مالاکنڈ سے، وہ ڈپٹی اسپیکر کا ہوگا۔ عمیر نیازی نے جناب آ کر بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ احتجاج کریں گے ہفتے والے دن۔ پہلے ان تینوں کے علیحدہ کلپ پہ میں نے جوڑ دیے ہیں، پہلے یہ ملاحظہ فرما لیں اور پھر اگلی بات کرتے ہیں۔ IMF کو لیٹر ایشو کر رہے ہیں، 29 فروری کو حلف لینے کے لیے ہم جائیں گے۔ کے لیے جناب نو منتخب رکن ملتان سے عامر ڈوگر صاحب کو نامنیٹ کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اور ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ کے لیے الیکشن لڑنے کے لیے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ہی پرانے ساتھی، آغاز میں ہی عمران خان صاحب کے درینہ ساتھی، ملاکنڈ سے ہمارے نو منتخب ممبر جناب جنید خان صاحب کو، ان دونوں ساتھیوں کی بڑی قربانیاں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ حکومتیں پاکستان تحریک انصاف کی بنیں گی، جیت ہوگی۔ پاکستان کی تاریخ میں ہوئے، اور جس طرح سے پی ٹی آئی کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اس میں دوبارہ سے پارٹی کو ہدایت کیا، جو عمر ایوب صاحب جو ابھی ادھر آئے ہوئے تھے انہیں کمیونیکیٹ بھی کر دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف تمام جماعتوں کے ساتھ مل کے ہفتے والے دن دوبارہ سے اس جو دھاندلی ہوئی ہے، لارج سکیل پہ دھاندلی کی گئی اور ایک مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے تھرو آؤٹ پاکستان، اس کے خلاف احتجاج کرے گی، اور یہ پرامن احتجاج ہوگا، اور آگاہ کیا جائے گا قوم کو کہ کس طرح سے فارم 45 سے لے کے فارم 47 کا سفر کس طرح سے طے ہوا۔ اور جناب میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان اس وقت سخت مشکل میں ہے، اسے کمیونیکیشن میں بہت مشکل ہو رہی ہے، اس وجہ سے ایک سے زائد بندے رکھے ہوئے ہیں، اور جو بات وہ قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ پہنچتی نہیں ہے۔ دیکھیں احتجاج تو پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کا کام تھا کہ احتجاج کا اعلان کرتے، لیکن یہ نہیں کر رہے، تو عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا لڑ رہا ہے، بھیڑ رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ بس تصور کریں عمران خان اگر باہر ہوتا تو اس نے کیا کر دینا تھا۔ اب اس کے پاس صحیح انفارمیشن نہیں ہے، اسے یہ بھی اندازہ نہیں ہے کون اس کے لیے پارٹی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، لیکن بہرحال وہ اندر سے فیصلے کر رہا ہے، ان کو پش اپ کر رہا ہے، مشکل ہے، لیکن بہرحال اب ہفتے کو جناب انہوں نے کہا باقی سیاسی جماعتوں کو بھی ملا کر احتجاج کریں، دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا احتجاج ہوتا ہے۔ آخر میں جناب ایک میں نے آپ کو کلپ دکھانا ہے، آپ کو پتہ ہے فرینک کیپریو ایک بڑے جج ہیں، بڑے مشہور، یہ انسانی ہمدردی کے حوالے سے جناب جج ہیں، اور اس میں جناب ایک کیس کی سماعت وہ بتا رہے ہیں۔ اس کا عنوان یہ ہے کہ باپ جو ہے وہ باپ ہوتا ہے، اور بیٹا چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے وہ بیٹا ہی رہتا ہے۔ ایک 96 سالہ شخص کو لایا جاتا ہے کہ اس نے تیز رفتاری کی ہے، کسی سکول وغیرہ کے نزدیک تیز رفتار اس نے گاڑی چلائی ہے، تو اس سے جج صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو جج صاحب کہتے ہیں جی میں 96 سال کا ہوں، میں تو بہت ہی آہستہ ڈرائیو کرتا ہوں، لیکن میں کیا کروں، اس دن میرا بچہ بیمار تھا اور میں نے اسے ہسپتال لے جانا تھا۔ تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کا بچہ کتنے سال کا ہے؟ وہ کہتے ہیں جی میرا بیٹا جو ہے وہ 63 سال کا ہے، میں اسے ہر 15 دن بعد ہسپتال لے جاتا ہوں کیونکہ بلڈ کینسر کا وہ جناب مریض ہے اور اسے خون لگتا ہے، تو میں چونکہ اپنے بچے کو ہسپتال لے کر جا رہا تھا، 96 سالہ بابا 63 سالے بچے کو، تو کہتا ہے جی ورنہ تو میں بہت ہی آہستہ چلاتا ہوں۔ اس پر جناب جج کیپریو کہتے ہیں کہ آپ بڑے عظیم انسان ہو، آپ امریکہ کی شان ہو، وہ کہتے ہیں آپ امریکہ کی شان ہو، اور وہ کیس
डिसमिस कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो इससे ये आप क्लिप देखें, मैंने कहा कि ये जो अमेरिकी अंग्रेजी है वो बड़ी आसान है, वो बड़े ठहर ठहर कर बोलते हैं और पाकिस्तानी को बड़ी समझ आती है, वरना कुछ जो दीगर अंग्रेजी हैं तो वो तो चुन चुनक करके जनाब वो बात ही नहीं पता होती, ये बड़ा ठहर ठहर के। तो इससे जनाब लुत्फ दें और मुझे और मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं वक्फे के बाद, आप ये क्लिप मुलाहिजा करें और ये इंशाअल्लाह आपको उम्मीद है कि काफी अरसा तक याद रहेगा। Mr. Colella, you are charged with a school zone violation. I don't drive that fast, Judge. I'm 96 years old and I drive slowly, and I only drive when I have to. I was going to the blood work for my boy. He's handicapped. How old is your son? 63. You were taking your son to the doctor's office? Yeah, I take him for blood work every 2 weeks because he's got cancer. You are a good man. You are a good man. You really are what America is all about. Here you are in your 90s, and you're still taking care of your family. That's just a wonderful thing for you. I wish the best for your son, and I wish you good health, and your case is dismissed. Good luck to you, and God bless you. Thank you.